اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ باقی سارے مہینوں میں بندہ اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرتا ہے، لیکن یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ سارے مہینوں میں اللہ کی رحمت تقسیم کی جاتی ہے، لیکن یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کی رحمت لٹائی اور برسائی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم رحمتوں کو لوٹنے والے ہوں، شرط یہ ہے ہم اللہ کی برکتوں کو لوٹنے والے ہوں، شرط یہ ہے کہ ہم اس خالق کی رحمت سے جھولیاں بھرنے والے ہوں۔ رمضان جس کا معنی ہے جلا دینا، جو انسان رمضان میں روزے رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ سید الشہور اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن خاص طور پر فرمایا گیا یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ باقی مہینوں میں ہم اللہ کی عبادات بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، ہم فرائض بھی ادا کرتے ہیں، واجبات بھی ادا کرتے ہیں، سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے آیا کر، طلب معاش کے لیے نکل جاؤ، اس پر کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ مہینہ ایک خاص مہینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو فارغ کر کے یکسوئی ہو کر اللہ سے دوستی مزید کرو، رحمتوں کو مزید لوٹو، برکتوں کو مزید لوٹو۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے واضح فرمایا اے لوگو، اس مہینے میں کچھ خاص رحمتیں اللہ تعالیٰ تم پر برسا رہے ہیں، لوٹنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو عبادت بنایا۔ نمبر 3، اس مہینے میں جو انسان ایک نفل ادا کرے گا اس کو ثواب ایسے ملے گا جیسے اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو ایک فرض ادا اس مہینے میں کرے گا اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غموں کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو کوئی روزے دار کو روزہ افطار کروائے، افطار کروانے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو روزہ افطار کروانے والا ہے جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر اسے ملے گا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، افطاری کروانے والے کو ثواب مکمل ملے گا، لیکن جو افطاری کرنے والا ہے، سحری کرنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، اس کے اعمال میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کی بھول ہے کہ ہم اپنی کھجور سے، ہم اپنے پانی سے، ہم اپنے دودھ سے، ہم اپنے فروٹ سے روزہ کھولیں گے۔ نہیں بھائی، اللہ نے جو رزق دیا ہے اسی کے ساتھ کھولو۔ تو بھائی روزہ آپ نے رکھا، آپ کو اجر ملے گا، آپ کے روزے سے، آپ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نیکیاں ملتی ہیں، کسی کو اجر ملتا ہے، تو بھائی مل لینے دو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ہماری وسعت نہ ہو
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، ایک کھجور کھلا دو، پانی کا گھونٹ پلا دو، دودھ پلا دو، لسی پلا دو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی ثواب دیں گے جو افطاری کروانے والا ہے۔ جو کوئی روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حوض کوثر پلائیں گے، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی ہے۔ اور فرمایا جو اس مہینے میں اپنے خادم، اپنے ملازم پر کام کا بوجھ ہلکا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور آگ سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار فرمایا اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کیا کرو۔ نمبر 2، استغفار کثرت سے پڑھا کرو۔ نمبر 3، جنت کی طلب اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگا کرو۔ نمبر 4، آگ سے پناہ مانگا کرو۔ تو گویا کہ اس میں 4 کام ہمیں کثرت سے کرنے چاہیے۔ 2 کام تو ایسے ہیں جس سے ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور 2 کام ایسے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ جنت کی طلب ہمارے لیے ضروری ہے، جہنم سے پناہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، ہمیں اپنی اپنی جھولیاں بھرنے والا بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو 5 چیزیں خصوصی طور پر دی گئی، اس سے پہلے کسی امت کو یہ چیزیں نہیں دی گئی۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور افطاری تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، ہر روز روزے داروں کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قریب ہیں میرے بندے مشقتوں کو اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کو اس کی اجرت کام ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار کی افطاری کے وقت اللہ سے جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور ایک عادل بادشاہ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے اس مہینے میں صحابہ کرام بھی اس مہینے کے انتظار میں رہتے، جیسے یہ مہینہ آتا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلے سے زیادہ عبادات کرتے، تلاوت قرآن پہلے سے زیادہ کرتے، تسبیحات پہلے سے زیادہ کرتے، نوافل پہلے سے زیادہ پڑھتے، روزے رکھتے، تراویح کی عبادت کرتے۔ اس لیے یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب انسان نیکیاں اس مہینے میں کرتا ہے نا تو فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ صحابہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے نکلتے تھے۔ حسد کہیں جائز نہیں ہے، لیکن نیکی کے معاملے میں حسد بھی جائز ہے۔ یہ ایک قرآن کریم پڑھتا ہے، یہ کہتا ہے میں اس مہینے میں 2 قرآن کریم پڑھوں گا، یہ 1 پارے کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا دوست کہتا ہے میں 2 پاروں کی تلاوت کروں گا۔ یہاں پہ حسد جائز ہے، لیکن صحابہ کا معمول یہ تھا، وہ ایک دوسروں سے نیکیوں میں آگے نکلتے ہیں، اور فرماتے بڑا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس مہینے میں بھی جس میں اللہ تعالیٰ رحمتیں لٹا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہو۔
رمضان المبارک میں جو دو خاص عبادتیں ہیں، ایک روزہ، دوسرا تراویح، ان دونوں عبادات کو دل لگی سے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ ہمیں روزے بھی رکھنے چاہیے، ہمیں تراویح کی عبادات بھی کرنی چاہیے اور مکمل پڑھنی چاہیے۔ اپنا معمول بنا لو، 1 سال کے بعد روزے آتے ہیں اور ہم اگر تراویح میں قرآن سن لیں، کتنی عظمت والی بات ہے، کتنی برکت والی بات ہے، کتنی خوش نصیبی والی بات ہے۔ اس لیے روزے بھی رکھیں اور تراویح کی جو عبادات ہیں وہ بھی کریں۔ تو بھائی ہم رمضان میں اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائیں، ہم اپنی آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں، ہم دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ ہم اپنے پورے جسم کو غسل دینے کی کوشش کریں، غسل گناہوں سے پاک کریں۔ جب گناہوں سے پاک میری زبان ہو جائے گی، گناہوں سے پاک میری آنکھیں ہو جائیں گی، گناہوں سے پاک میرے کان، میرا دل، میرا دماغ ہو جائے گا، تو پھر اللہ کی رحمتیں، اللہ کا نورانی علم ہم لوٹنے والے بن جائیں گے۔ میں قرآن پڑھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں تسبیحات کروں گا، میں تہجد کے نوافل ادا کروں گا، میں اللہ اللہ کروں گا۔ جب میں گناہوں سے پاک ہوں گا تو ان عبادات کے کرنے میں عجیب لذت ہوگی۔ کوئی کر کے تو دیکھے، کوئی اللہ کے قریب آ کر تو دیکھے، اس خالق سے دوستی کر کے تو دیکھے۔ جو اس کے قریب آ جاتا ہے اللہ اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا عبادی، اے میرے بندے۔ اللہ بندے نہیں کہہ رہے، میرے بندے۔ اس لیے رمضان کا مقدس مہینہ زندگی میں پھر ایک دفعہ نصیب ہو رہا ہے، اسے خالی نہ جانے دینا۔ اسی مہینے میں اپنی مغفرت کروا کے جانا، اسی مہینے میں جنت کی ٹکٹ لے کر جانا، اسی مہینے میں اللہ سے دوستی اتنی کر لو کہ آپ کے لیے دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی جنت بن جائے۔ آپ قبر میں جائیں تو قبر یہ کہے تیرا آنا مبارک ہو۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحمتیں لوٹنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔